إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں. جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، کر لے تو توبہ ابھی بھی وقت ہے. پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. سال تو ہر سال بدلے گا، سال تو ہر سال بدلے گا. اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا. محبت کی زبان سے درود پاک پڑھیں. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی
میری محترم دینی ماؤں اور بہنیں، ایک حدیث شریف پڑھی میں نے، اس میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جتنے بھی رسول آئے نا سب کی سنت، یعنی ہمیں چاہیے کہ ان 4 چیزوں کو اپنے اندر اپنا لیں۔ کون سی 4 چیزیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہے۔ نمبر 1 الحیاء، حیا پاک دامنی۔ نمبر 2 والتعطر، عطر کا استعمال کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا۔ نمبر 3 والسواک، مسواک کرنا۔ نمبر 4 والنکاح، نکاح کرنا۔ یہ 4 چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہے۔ سب سے پہلا حیا، پاک دامنی، شرمیلی زندگی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جس کے اندر حیا ہوتی ہے نا، شرم ہوتی ہے نا، پھر وہ غلط کام نہیں کرتا۔ یہ تو شرمیلا بندہ ہے۔ یوں فرمایا کہ اللہ سے بھی حیا کرو۔ چھوٹا بڑے کا ادب کرتا ہے، بیٹا ابو کے ساتھ ہے غلط نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ بڑا آدمی موجود ہے نا۔ شاگرد استاد کے ساتھ ہے، گالی نہیں بولے گا۔ کیوں؟ بڑا آدمی ساتھ میں ہے۔ مرید شیخ کے ساتھ ہے، بدنظری نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بڑے آدمی کے ساتھ ہے۔ اس سے پتا چلا کہ ہر چھوٹا آدمی بڑے آدمی کی بات مانتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ سب بڑوں سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب انسان کو عظمت آ جائے اللہ کی کہ اللہ بڑے ہیں، تو پھر انسان اللہ سے بھی حیا کرتا ہے، اللہ سے بھی شرم کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ تو پھر انسان تنہائیوں کے گناہ سے بھی بچتا ہے۔ ایک چور ہے، وہ روزانہ رات میں اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں چوری کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مال میں گیا، چوتھے مالے پر گیا، ساری چیزیں کھلی رکھی ہوئی ہے۔ چور تو تجوریوں کے اندر لوک کو توڑ کے چوری کرتا ہے، اور یہاں تو ساری چیزیں اوپن ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا بھائی چوری کر لینا، کتنا اچھا موقع ہے، ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے، تو رات کے اندھیرے میں چوری کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں چوری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہا کہ دیکھو سامنے کیا لکھا ہے۔ سامنے لکھا تھا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہو۔ اس نے کہا کہ آپ غلط فہمی میں ہیں، چور کہہ رہا ہے، آپ دھوکے میں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہاں ہے تو کوئی نہیں، لیکن کیمرے لگے ہوئے ہیں، فرسٹ فلور پر سیٹ بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ ابھی چوری کریں گے نا تو پکڑے جائیں گے، ابھی چوری کریں گے نا تو پکڑے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک چور ہے، وہ رات کے اندھیرے میں چوری کرتا ہے، لیکن اس کا استحضار کہ کوئی دیکھ رہا ہے، وہ اس کو چوری سے بچا رہا ہے۔ اللہ بھی وہی کہتا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون،
تم جس وقت جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، گھر کی تنہائیوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ کسی کو معلوم نہیں ہے. واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ پوری طرح باخبر ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. یوں فرمایا کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، تم اپنے سینوں میں کیا سوچتے ہو نا، تمہاری کیا سوچ ہے، کیا پلاننگ ہے، کیا ارادے ہیں، گھر کے بارے میں کیا سوچ ہے، فیملی کے بارے میں کیا سوچ ہے، بچوں کے بارے میں کیا سوچ ہے، کیا ان کو دیندار بنانا ہے یا نہیں بنانا، یا صرف ان کی دنیا کی فکر کرنی ہے، ان کی قبر کی پہلی رات کی فکر کرنی ہے یا نہیں، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے اس کی فکر کرنی ہے یا نہیں کرنی، تمہاری کیا سوچ ہے، دیندار بننا ہے یا دنیا دار. یوں فرمایا کہ اللہ دل کی گہرائیوں کو بھی جانتا ہے. انہو علیم بذات الصدور، تیرا اللہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے. آپ میرے سے دور ہے، اللہ میرے بہت قریب ہے. آپ مجھ سے دور ہے، اللہ آپ کے بہت قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. شہ رگ نہ ہو تو انسان ہی ختم ہو جائے. اللہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اتنا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، میں آپ کے قریب بہت ہوں، لیکن آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، یہ میرا نظام ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. ہاں اللہ ہمارے قریب تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن یوں فرمایا اس دنیا میں آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے. کہاں دیکھیں گے اللہ کو؟ جنت میں انشاءاللہ. جنت میں بار بار اللہ کا دیدار ہوگا، اور جنت میں جب اللہ کا دیدار ہوگا نا تو اتنی مزہ آئے گی، اتنی لذت ملے گی. انسان جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو اور جنت کی بہاروں کو اور جنت کے نغموں کو اور جنت کے کھانوں پینوں کو اور جنت کے بالا خانوں کو اور جنت کے گارڈن کو انسان بھول جائے گا. جس اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا ہو وہ اللہ کیسے ہوں گے؟ مولانا کروڑوں ایمان والے جنت میں جائیں گے نا، ایک ساتھ سب اللہ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ میرے عزیزوں یارہ والوں، ایک ساتھ کروڑوں لوگ چاند کو دیکھ لیتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یوں فرمایا کروڑوں اربوں لوگ اللہ کو دیکھیں گے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بہت آسانی سے اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بات سمجھائیں کہ ان آنکھوں سے ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے. اگر دنیا میں غلط دیکھوں گا، موبائل کا غلط استعمال کروں گا تو رب کو کیسے دیکھ سکوں گا؟ کہیں ایسا نہ ہو اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کر دے. بات یہ چل رہی ہے اللہ ہمارے بہت قریب ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس دنیا میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. دو آدمی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلیک کانچ لگا ہوا ہے، باہر سے کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون سی گاڑی جا رہی ہے، کون چائے لے کے آ رہا ہے، یہ سامنے کون کھڑا ہے. آفس میں بیٹھنے والوں کو سب دکھتا ہے، باہر والوں کو کچھ نہیں دکھتا، ان کو تو صرف اپنا چہرہ دکھتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تو ہمیں سب دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. دودھ کو دیکھ کے ملائی کو دیکھ کے گھی کا پتہ چلتا ہے، آسمان اور زمین کو دیکھ کے بنانے والے کا پتہ چلتا ہے. کوئی ہے اس دنیا کو بنانے والا، کوئی ہے اس کا نظام چلانے والا.
جستجو یار میں کوئی رہبر ملتا نہیں، میں اس پر فدا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں۔ ایسی تو بہت سی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم اس کو مانتے ہیں۔ بھائی امریکہ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں، آسٹریلیا کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں بھائی؟ آپ نے دیکھا تو نہیں، دنیا کا نقشہ بتا رہا ہے، ہمارے نبی بتا رہے ہیں کہ آخرت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے آخرت کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، آخرت تو یقینی چیز ہے۔ زندگی اور موت کا نظام اللہ نے چلایا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا استحضار نصیب فرمائے کہ اللہ بڑے ہیں اور اللہ بڑی طاقت والے ہیں اور اللہ بڑی قدرت والے ہیں اور اللہ بڑے بادشاہ ہیں۔ تو جب انسان کے دل میں اس بات کا استحضار ہوتا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی عظمت اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، پھر انسان گناہ نہیں کرتا۔ اسی لیے فرمایا کہ تمام رسولوں کے اندر ایک بات تھی، حیا تھی، حیا۔ اللہ کرے کہ یہ حیا میرے اور آپ کے اندر آ جاوے تو ہم لوگ گناہوں سے بچ جاوے۔ ایک آسان مثال دو، ایک باپ ہے، اس کو موبائل کا غلط استعمال کرنا ہے، اس کا 6 سال کا بچہ کھڑا ہے تو نہیں کرے گا، اس کو حیا ہے۔ کیا کہے گا یہ بچہ کہ میرے ابو ایسا کرتے ہیں؟ یہ حیا اس کو بچا رہی ہے۔ اور اکیلا ہو اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور اللہ دیکھ رہے ہو تو پھر بنداس گناہ کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی کہتا ہوگا کہ کیا تو اللہ کو ایک 6 سال کے بچے سے بھی کم حیثیت کا سمجھتا ہے کہ 6 سال کا بچہ دیکھے تو تجھے شرم آ جاوے اور اتنا بڑا طاقتور رب دیکھے تو تجھے کوئی شرم ہی نہ آئے؟ اللہ کو پہچاننا ہے۔ سب آدمی اپنا لائٹ بل بھر دیتے ہیں، کسی کو کہنا نہیں پڑتا، کیوں؟ وہ ان کی طاقت کو جانتا ہے۔ میٹر کٹے گا، وائر کٹے گا، لائٹ چلی جائے گی، وقت پر لائٹ بل بھر دو۔ سگنل ہے، ہر آدمی بائک لے کے سگنل پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں؟ میمو آئے گا۔ تو جب ایک خوف ہوتا ہے نا تو انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے نکاح کے موقع پر جتنی بھی آیتیں پڑھی جاتی ہے، ہر آیت میں یوں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ میاں بیوی کی زندگی میں ڈر ہوگا نا تو دونوں میں آپس میں محبت ہوگی، دونوں کے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، گھر کے بڑے کا ریسپیکٹ کریں گے، آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں گے، ان کے بچے نیک بنیں گے، ان کے گھروں میں سنت طریقے آئیں گے اور ان کا گھر دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا نمونہ بنے گا۔ اللہ کا خوف۔ اسی لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، والتعطر، عطر لگانا، عطر کا استعمال کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ تمام رسولوں کی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بہت زیادہ خوشبو تھی، اس کے باوجود بھی آپ قیمتی عطر استعمال کیا کرتے تھے۔ مسلمان تو پاک صاف ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ تو کہیں سے گزرے تو خوشبو آنی چاہیے۔ اللہ نے کسی کو نوازا ہو تو اچھا عطر استعمال کرنا چاہیے۔ عطر لگانا سنت ہے، ایسا عطر لگانا جس سے آزو بازو والے کے سر میں درد ہو جائے، وہ حرام ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے اور وہاں لوگوں کو دھکے دینا حرام ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت اور وہاں لوگوں کو دھکے دینا حرام۔ عطر لگانا سنت، ایسا عطر لگانا جس سے کسی کو تکلیف ہو، یہ حرام۔ اس لیے ایسا عطر استعمال ہو جو سب کو اچھا لگے، جیسا آئس برگ ہے، ٹھنڈا عطر ہے، ٹھنڈی خوشبو ہے۔ مولانا مجھے تو کڑک عطر لگانے کا بہت شوق ہے۔ جی ہاں، آپ اکیلے میں تہجد میں لگائیے، کڑک عطر لگائیے۔ آپ مجمع میں ہو تو آپ نارمل عطر لگائیے، یعنی جس کی خوشبو نارمل ہو، جس کی خوشبو ٹھنڈی ہو۔
جس کی خوشبو بہت زیادہ کڑک نہ ہو, کسی کے سر کو دکھانے والی نہ ہو. بہت سے جھگڑے جو آج ہو رہے ہیں نا میاں بیوی کے درمیان, وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں, بدبو کی وجہ سے. کتنے مسئلے آتے ہیں, بیوی کہتی ہے میرے شوہر پاک صاف نہیں رہتے. اگر یہ اس طرح استعمال کیا جائے الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے. عربوں کے گھروں میں جا کے, ان کے گھروں میں اونٹ کی لوبان جل رہی ہوتی ہے, جب بھی ان کے گھروں میں جائیں خوشبو ہوتی ہے. خوشبو بہت اہم چیز ہے, اللہ کو بھی پسند اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند اور اللہ کے فرشتوں کو بھی پسند. بار بار مسواک کروایا جا رہا ہے تاکہ منہ میں سے بدبو نہ آئے. یوں فرمایا کہ قرآن پڑھو تو اس طرح لگاؤ, خوشبو کا استعمال کرو تاکہ آپ کی طبیعت میں نشاط آئے, بشاشت آئے. درود شریف پڑھنے بیٹھے ہیں اس طرح لگاؤ. مسلمانوں کے جیب میں اس طرح ہونا چاہیے, قیمتی اور اچھا اس طرح ہونا چاہیے. نیت کرو انشاءاللہ خوشبو کا استعمال کریں گے انشاءاللہ. ایسی خوشبو نہیں جس سے کسی کا دل دکھے. نمبر 3 والسواک, اور مسواک کرنا یہ صرف ہمارے نبی کی نہیں بلکہ تمام رسولوں کی سنت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, السواک سنہ, مسواک کرنا یہ تو سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسواک کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جاوے, اتنا مسواک کرتے تھے. اور آپ جب دنیا سے جا رہے ہیں نا تو آپ کی آخری عملی سنت بھی مسواک ہے. مسواک کا بہت اہتمام تھا. یوں فرمایا مسواک کے بہت فائدے, 2 بڑے بڑے فائدے. نمبر 1, مسواک کرنے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں. اور کیا چاہیے, اللہ خوش ہو تو سارے مسئلے ہی حل ہے. اصل تو اللہ کو خوش کرنا ہے. گھر میں ابو خوش ہے نا, اب جو چاہیے وہ لا دیں گے. بیٹا کیا چاہیے تجھے, سب لا دیں گے ابو. اگر ابو ناراض ہے گھر میں تو سب مسئلے ہیں. امی ابو کے پاس وہ چیز منگاؤں, ابھی ابو موڈ میں نہیں ہے, رک جا. امی سائیکل چاہیے, ابو کو کہوں, ابھی خوش نہیں ہے وہ. مسواک کرنے سے کیا ہوتا ہے, اللہ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ خوش ہوں گے تو کیا ہوگا, دعائیں قبول ہو جائیں گی. اس لیے مسواک کا اہتمام کرو, اس کے بعد آپ دعائیں مانگو, اللہ قبول کرے گا. مسواک کرنے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں, اور مسواک کرنے سے موت کے وقت کلمہ مل جاتا ہے. مسواک کرنے سے موت کے وقت کلمہ مل جاتا ہے. اور موت کے وقت کلمہ ملے تو کیا ہوتا ہے, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ تو جنت میں داخل ہوگا. جنت میں داخل ہو گیا یعنی ہمیشہ کے لیے پاس ہو گیا, فیل نہیں ہوگا. دنیا میں پاس ہوتا ہے, فیل بھی ہوتا ہے, نفع ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے, غمی بھی ہوتی ہے, شادی ہوتی ہے, موت میت بھی ہوتی ہے, کبھی صحت ہوتی ہے تو بیماری بھی ہوتی ہے. یہ سب دنیا میں چلتا رہتا ہے. لیکن آخرت میں اگر ایک مرتبہ کامیاب ہو گیا, پاس ہو گیا, پھر کبھی ناکام نہیں ہوگا, پھر کبھی فیل نہیں ہوگا, پھر ہمیشہ ہمیشہ کی بہاروں میں چلا جائے گا. یہ سب مسواک کرنے سے مل رہا ہے. نماز کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے مسواک کرنے سے. لیکن افسوس, صد افسوس, دل دکھتا ہے, ہمارے جیب میں 20-20 ہزار روپے والے موبائل ہوتے ہیں, 20 روپے والا مسواک نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ہمیں کس سے محبت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے یا کچھ اور چیز سے محبت ہے. اور ایک عجیب بات, 3-4 دن میں اگر کوئی چیز گم ہوتی ہے نا تو وہ مسواک ہی گم ہوتا ہے, موبائل نہیں ہوتا ہے. اور اگر گھر میں کوئی چیز بھولتا ہے تو مسواک ہی بھولتا ہے, موبائل نہیں بھولتا ہے. مسواک کیوں نہیں رکھتے, مولانا وزن لگتا ہے.
موبائل مولانا اس سے تو پیار ہے، موبائل کا وزن نہیں لگتا ہے، اس سے ایک محبت ہے. وہ مسواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ مولانا عاشق تو ہوں لیکن کرتا نہیں ہوں مسواک، نام کا عاشق ہوں. عاشق لوگ تو نقل اتارتے ہیں. خواجہ صاحب عاشق تھے. پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے. بایزید بستامی، جنید بغدادی، فضیل بن عیاض، بشر حافی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بابا فرید الدین عطار، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت عثمان ہارونی، حضرت خواجہ دانا صاحب، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب عاشق رسول تھے. ان کو سنتوں سے پیار تھا. یہ صرف عاشقی کا دعویٰ نہیں کرتے تھے بلکہ عمل کر کے بتاتے تھے اور اپنے مریدین کو کہتے تھے ایک اللہ سے ہوتا ہے اور ایک اللہ کرنے والا ہے. ہم سب نے اللہ سے لیا ہے، تم بھی اللہ سے لو، اللہ تم کو بھی دے گا. آج ماشاءاللہ مستورات بھی سن رہی ہے. ایک بات عرض کروں، سب کے گھروں میں برش ہوتا ہے. 3 سال کے بچے سے لے کے 90 سال کے چاچا سب برش کرتے ہیں. ایک بھی گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں برش نہ ہو. کیوں؟ ابو نے لا کر دیا برش. برش تو کرنا پڑے گا نا. ابھی ماحول چل رہا ہے، ایک کلچر چل رہا ہے، دانتوں کی صفائی. اچھا میں کوئی برش کے مخالف نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں 2 مرتبہ برش کرنا چاہیے، ایک رات سونے سے پہلے اور ایک صبح اٹھنے کے بعد. لیکن میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، برش بچے سے بوڑھا سب کرتا ہے. ایک آدمی کا عصر کے بعد انتقال ہو، اس کے گھر والوں کو پوچھو آج انہوں نے برش کیا تھا؟ جی ہاں صبح میں برش کیا تھا. 3 سال کی عمر سے موت تک برش ہو رہا ہے. کیوں؟ ابو نے بچپن سے اس کا ماحول بنایا ہے. بار بار برش لائیں، کولگیٹ لائیں، تو اس کا ماحول بن گیا اور بچپن کی عادت 55 تک کام آتی ہے. تو موت تک برش کیا. ایک کاش اس کے ابو نیک ہوتے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی، ہر ہفتے گھر میں سب کا مسواک لاتے تو ایسی عادت پڑتی کہ یہ بچہ موت تک مسواک کرتا اور کلیمے کے ساتھ جاتا اور جاتے ہی اس کی قبر جنت کا باغ بنتی اور اپنے باپ کو دعا دیتا کہ میرا باپ بہت نیک تھا، آج خدا نے مجھے عذاب قبر سے بچا لیا. لیکن ہر ماں باپ کو 60-70 سال تک کی فکر ہے اولاد، قبر کی فکر نہیں. آپ کے بچے کا قبر میں کیا ہوگا وہ دیکھا جائے گا، وہ جانے قبر میں دیکھا جائے گا تو بہت خطرناک مسئلہ ہے. مولانا چلتا ہے. انکم ٹیکس والے آ جائے تو دیکھا جائے گا 1 سال کا حساب، ہاں وہ بہت خطرناک ہے. پوری زندگی کا حساب آسان ہے اللہ کو دینا. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا وہ بڑا مسواک ہم نہیں رکھ سکتے. ارے چھوٹا رکھ لو نا، اتنا ایک مسواک لے کے اس کے 2 حصے کر لو. چھوٹا پتلے والا مسواک رکھو تو صحیح، کم سے کم سنت پر عمل تو کرو. ہمارے گھر کے حمام میں جہاں برش رکھے ہو وہیں سائڈ پہ مسواک بھی رکھے ہوئے ہو. ہماری بیوی مسواک کرتی ہو، گھر کی مستورات مسواک کرتی ہو. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ مسواک کریں گے انشاءاللہ. چائے پتی گھر میں لاتے ہیں یار، شکر گھر میں لاتے ہیں، تیل کا ڈبہ گھر میں لاتے ہیں، گوشت گھر میں لاتے ہیں. کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہمارے گھر میں نہیں آتی؟ سب آتا ہے. تو کیا مسواک نہیں آ سکتا؟ بیلنس ختم ہو جائے تو فوراً پروائیں گے اور مسواک ختم ہو جائے تو مسواک بیچنے والے چچا کا انتظار کریں گے. 15 دن تک مسواک گائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسواک کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے. بغیر مسواک کے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور ہم دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں. قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا بغیر مسواک کے. اللہ تعالی ہمیں مسواک کا اہتمام کرنے کی موت تک توفیق عطا فرمائے. نیت کرو انشاءاللہ مسواک خریدیں گے ہر ہفتے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اس کی عادت بنائیں گے. نمبر 4 والنکاح، نکاح کرنا یہ تمام رسولوں کی سنت ہے. نکاح بہت بڑی بات ہے. فیملی جب 2 دن اس کی امی کے یہاں جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی کیا اہمیت ہے.
ابھی کس کی شادی ہے؟ آپ کی فیملی جائے گی، آپ کو بھی پتا چلے گا. دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے، ماں باپ کا بعد میں ہے. حقوق بہت ہے ماں باپ کے، پہلے ماں باپ بچے نہیں، پہلے میاں بیوی. حضرت آدم علیہ السلام کی ڈائریکٹ اولاد نہیں ہوئی، پہلے شادی ہوئی حضرت حوا علیہ السلام سے. دیکھو پہلا رشتہ میاں بیوی کا دنیا کا، پھر ان کے بچے ہوئے. اور یہ رشتے کی بہت اہمیت ہے. یوں فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کا اکرام کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں. بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، 3 دن چلے 4 مہینے کے لیے نہیں آتی ہے، ہمیشہ کے لیے آتی ہے، لائف ٹائم کے لیے آتی ہے. اس کے گھر سے اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹی اب اس گھر سے تیرا جنازہ نکلنا چاہیے. ہمیں کوئی کہے کل سے 4 مہینے چلے جاؤ تو اللہ کے دین کی محنت کرو، بہت بڑی بات ہے 4 مہینے جانا. 120 دن تک 5 وقت کی نماز پہلی صف میں، 4 گھنٹے کی تعلیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی نماز کیسی تھی، آپ کا ذکر کیسا تھا. یہ کان کے راستے سے دل میں بات جاتی ہے 4 گھنٹے میں. ہر نماز کے بعد ایمان اور یقین کا مذاکرہ، اللہ ہی کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے. کھانے سے پہلے کھانے کے آداب، سونے سے پہلے سونے کے آداب. دنیا کا کوئی تذکرہ نہیں اور حالات حاضرہ کا کوئی تذکرہ نہیں. ایک دم دنیا سے ہٹ کٹ کر کے. یوسف بھائی بابا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک کٹنگ نہیں ہوتی وہاں تک فٹنگ نہیں ہوتی. ٹیلر پہلے کٹنگ کرتا ہے کپڑے کو، پھر اس کے بعد وہ کپڑا فٹ ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ کچھ وقت 3 دن چلا 4 مہینہ ذرا دنیا سے کٹو اور تہجد میں اٹھ کر رو کر اللہ سے فٹ ہو جاؤ. لائف چینج ہوتی ہے، انسان کی سوچ چینج ہوتی ہے. اور کیا امت کا درد ملتا ہے جب دیکھتا ہے کہ امت کس حالات سے گزر رہی ہے، پھر اس کو رونا آتا ہے رات کو. اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیت لے کے جاتا ہے. گھر کے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کے چٹائیوں پہ سوتا ہے. گھر کے اعلیٰ قسم کے کھانوں کو چھوڑ کے جو مرد حضرات سیدھا سادہ کھانا بناتے وہ کھاتا ہے. اس کو کوئی پیسے تھوڑی دیتے ہیں، وہ اللہ کے لیے جاتا ہے، آخرت بنانے کے لیے جاتا ہے. اور تہجد میں اٹھ کے گرم گرم آنسو بہاتا ہے، پیارے اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف فرما دے اور پوری امت کو عاشق رسول بنا دے، پوری امت کو اللہ والوں کا دیوانہ بنا دے. یہ ہے دعوت کا کام. قل، پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے، ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. کون سا آپ کا راستہ؟ ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. کیسے بلانا؟ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ. انا، یہ میرا بھی کام ہے. ومن اتبعنی، جو میرے پیروکار ہیں، میرا عاشق ہے، ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں بصیرت کے ساتھ. فکر نبی جس کے سینے میں ہے، نبی والی فکر. مولانا یہ گھر کیوں چھڑواتے ہیں مہینے میں 3 دن؟ یہ سال میں چلہ کیوں لگواتے ہیں؟ فیملی بچے نہیں ہیں؟ وہ بھائی، وہ خواجہ صاحب پوری لائف کے لیے اجمیر شریف آ گئے تھے، ان کے فیملی بچے نہیں تھے؟ وہ بنگال کا سفر کر رہے، یہاں جا رہے، وہاں جا رہے، ایک ایک کو منت سماجت کر رہے، اللہ کے ہو جاؤ، آخرت بنا دو. پوری زندگیاں لگا دی. پیران پیر نے، بایزید بستامی نے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دہلی کو ہلا دیا. اور یہ کہتا ہے کہ میں صرف کاروبار کروں گا، اللہ کے لیے وقت نہیں نکالوں گا. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو جہل جیسے کے پاس 3000 مرتبہ تشریف لے گئے، کوئی درد نہیں. ابو جہل کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا. خلاصہ یہ درد ہے، یہ فکر ہے، یہ کڑن ہے. امت کا حال بے حال ہے. کرناٹک میں ذمہ داروں کی جماعت چل رہی تھی. ایک شخص کو پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا، تو وہ سامنے سے کہتا ہے گاندھی جی.
کون بتائے گا اس کو؟ اس کی تھوڑی میں ہاتھ کون ڈالے گا؟ ہمارے نبی کی پہچان اس کو کون کرائے؟ میں جماعت میں چل رہا ہوں، ایک چچا بیٹھے ہیں، 70 سال کی عمر ہے، 5 بچے ہیں، غسل کے فرائض معلوم نہیں، ان کی نمازوں کا کیا؟ کھیتی کو کیا چاہیے؟ پانی۔ اللہ کے دین کو کیا چاہیے؟ قربانی۔ پون چکی گھومتی ہے نا، تب یہ بجلی بنتی ہے، تب لائٹ بنتی ہے، تب روشنی بنتی ہے، تب پنکھا چلتا ہے، اے سی چلتا ہے، فریج چلتا ہے، واشنگ مشین چلتا ہے، جوس مشین چلتا ہے، استری سے کام ہوتا ہے۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا پون چکی گھومتی رہتی ہے، بجلی بنتی رہتی ہے۔ ارے اللہ کے دین کے خاطر لوگ گھومتے رہیں گے، پوری دنیا میں خدا کا دین چمکتا رہے گا۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے، وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے۔ فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے، وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پہ آئے، کراہ رہے تھے، آہے بھر رہے تھے۔ بیوی نے کہا حضرت کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی درد ہو رہا ہے؟ ہڈ میں کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ تڑپ رہے ہیں، آہے بھر رہے ہیں۔ میری بیوی امت کا درد ہو رہا ہے۔ امت کا کیا ہوگا؟ اگر یہ درد تجھے بھی ہو جاوے ہے تو آج سے امت کے غم میں رونے والے 2 ہو جاوے۔ بات تو یہاں سے چلی تھی نکاح پر سے، بات کہاں چلی گئی؟ کہ بیوی 3 دن چلنا 4 مہینے کے لیے نہیں آتی ہے، وہ پوری لائف کے لیے آتی ہے۔ بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے۔ بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے غصہ کرنا چھوڑ دے۔ ارے کوئی اپنے نام کے آگے سے اپنے باپ کا نام نکالتا ہے کیا؟ کوئی نہیں نکالے گا۔ ایک بیوی ہے 19 سال تک آدھار کارڈ میں اپنے آگے اپنے باپ کا نام لکھا ہوا ہے، نکاح ہوتے ہی شوہر کا نام لکھ دیتی ہے۔ یہ قربانیاں ہیں۔ وطن چھوڑ دیتی ہے، ملک چھوڑ دیتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتی ہے۔ اگر بیوی خوش ہوگی تو اللہ خوش ہوں گے، اس کا دل ٹوٹے گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت باریک مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں، ایک سے بیوی کا سنو اور ایک سے امی کا سنو اور دماغ سے سوچو۔ ایک کی بات سن کے دوسروں کو نہ کہو۔ ابھی سورت میں ایک شخص ملے بہت خوش، میں نے کہا یار جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ مولانا کیا بتاؤں، ایک عمل کیا تو میرے گھر جنت جیسا ہو گیا۔ بولے کون سا عمل کیا؟ کہ اللہ نے 2 کان دیے ہیں نا، ایک سے بیوی کی سنتا ہوں، ایک سے امی کی سنتا ہوں۔ پھر بیوی کی سن کے امی کو کہتے ہیں، ارے مولانا بیوی کی سن کے امی کو کہوں گا تو امی کہیں کہ آج کل کی آئی میرے اوپر راج کرنا چاہتی ہے، پھر لڑائی ہو جائے گی۔ امی کی بات سن کے بیوی کو کہتے ہیں تو کہا نا مولانا بیوی کو کہوں گا تو کہے گی آپ کے امی کی جتنی بھی خدمت کرو، یہی سننے کا ملتا ہے۔ دونوں جگہ سے کیوں پسانا؟ بیچ میں پول بننا ہے۔ میں کہا پھر کرتے کیا ہو؟ دونوں کی بات سن کے اللہ کو کہتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے امی ایسا کرتے ہیں، کوئی فکر مت کر، میں امی کو سمجھا دوں گا۔ اللہ کو کہتا ہوں اللہ آپ سمجھا دیجیے۔ دونوں صبح میں محبت سے ملتے ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتی ہے میں نے امی کو سمجھا دیا ہے۔ امی کہتے تیری بیوی ایسا کرتی ہے، امی کوئی فکر مت کرو، انشاءاللہ آج رات کو سمجھا دوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے بیوی کا دل آپ کے ہاتھ میں، آپ سمجھا دیجیے۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں۔ 20 سال ہو گئے مولانا، بہت بہترین لائف گزری۔ 20 سال کے بعد بیوی کو پتا چل گیا کہ میں نے تو آج تک کوئی بات امی کو کہی نہیں، تو غصے ہو گئی۔ کہتی آج کے بعد آپ کو کوئی بات کہوں گی نہیں۔ میں نے کہا جزاک اللہ، جان چھوٹی۔ یہ بیچ کا رول ادا کرنا ہے۔ یہاں کی بات سن کے وہاں کہہ دینا، وہاں کی بات سن کے یہاں کہہ دینا، جذبات میں آ جانا۔ کبھی بھی غصہ ہے تو اپنے اوپر قابو کرو، غصہ اچھی چیز نہیں ہے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ مولانا غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے، موت کے وقت اللہ کو کنٹرول نہیں ہوا نا تو حال کا بھی حال ہو جائے گا تیرا۔ ابھی سب کو معاف کر، امید خدا تجھے معاف کرے گا موت کے وقت۔ اور ابھی جو سب پہ غصہ کیا اور اللہ نے کر لیا نا، کہیں کا نہیں رہے گا۔ آپ کی نظر میں آس پاس اطراف میں جتنوں کا رمضان میں انتقال ہوا ہو نا، ایک دفعہ ان کے گھر جانا اور پوچھنا کہ یہ ان کو رمضان کیوں ملا۔ پہلا جواب ملے گا، یہ بھولے بھالے تھے۔ جو بھولا بھالا ہوتا ہے خدا اس کے ساتھ موت کے وقت بھول پن کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی لیے چالاک مت بننا۔ چالاک آدمی کی دنیا ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ چالاک اور جھوٹے آدمی کی دنیا ہوتی ہے، اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا، خدا کے دربار میں غلطی کی معافی ہے، چالاکی کی معافی نہیں ہے۔ ہماری دکان پہ سے غلطی سے 5,000 روپے آگے پیچھے ہو گئے، معافی ہے۔ چالاکی کے ساتھ 5 روپے آگے پیچھے ہوئے تو معافی نہیں ہے۔ آج 5 ہوئے، کل کو 50 لاکھ بھی ہو سکتے۔ چالاک آدمی اللہ کو پسند نہیں۔ پہلوان کون؟ جو دوسرے کو بچا دے وہ؟ فرمایا نا نا نا، وہ نہیں پہلوان۔ اس کو غصہ آوے نا، وہ غصہ پی جاوے، وہ پہلوان ہے۔ غصہ پی جاوے وہ پہلوان۔ ابو ناراض ہے، امی ناراض ہے، کیوں؟ وہ غصے ہوئے تو آپ بھی غصے ہو گئے۔ بولا نا کیا کروں، آ جاتا ہے غصہ۔ ان کی یہ عادت مجھے پسند نہیں۔ وہ بچپن میں تیری گندگیاں صاف کی تھی، وہ عادت ان کو پسند تھی تیری گندگی والی؟ تیری گندگیاں کس نے صاف کی تھی؟ تجھے گود میں کس نے اٹھایا تھا؟ تیرا اتنا اچھا نام کس نے رکھا؟ تجھے 9 مہینے پیٹ میں کس نے رکھا؟ تیرا امی جب تو پیٹ میں تھا تو تیرا بار بار ہسپتال میں تیرے امی کو کون لے جاتا تھا؟ ہسپتال کا بل کس نے دیا؟ تیری ہائٹ بڑھتی گئی تو تیرے کپڑے کون لاتا تھا؟ بھول گیا امی ابو کو۔ سامنے بول رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک کا احترام کرنا۔ ابھی ایک رات میں سویا تھا، ایک ساتھی کا فون آیا، مولانا ساؤتھ افریقہ سے بولتا ہوں، کیا ہوا؟ میرے دوست نے بیوی کو طلاق دے دی اور میں گواہ ہوں کہ غصے میں دی ہے، ہوئی کہ نہیں؟ میں نے کہا بھائی آج تک کسی نے ہنس کے دی نہیں۔ یہ سب کام تو غصے میں تو ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو سو جاؤ، وضو کر لو، تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ۔ غصے پہ کنٹرول۔ غصہ اچھی چیز نہیں۔ مزاج کی سختی سے بھی بچنا ہے، الفاظ کے لہجوں سے بھی بچنا ہے۔ لہجے سے زیادہ الفاظ کی سختی کا اثر ہوتا ہے۔ یوں فرمایا، اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں اور اس زبان سے دل چیرے بھی جا سکتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ حضرات جو دل جیتنے کا کام کرے اور بد نصیب ہے وہ حضرات جو دل چیرنے کا کام کرے۔ میٹھی زبان والے کی تو مرچیاں بھی بک جاتی ہے، کڑوی زبان والے کا تو شہد بھی نہیں بکتا ہے۔ میٹھی زبان سے پوری دنیا خریدی جا سکتی ہے۔ مولانا زبان کے میٹھے نہیں، دل کے صاف ہونا چاہیے۔ غلط جملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بھی صاف تھے اور زبان کے بھی میٹھے تھے۔ اس لیے نکاح کرنا یہ تمام رسولوں کی سنت ہے۔ اچھا یہ مستورات بھی سن رہی ہے؟ سن رہی ہے نا؟ بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے۔ جس عورت سے اس کا شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ خوش، اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے تو نہیں کر نہیں سکتے، اگر ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی سورت میں ایک گھر میں 2 مرد رہتے تھے، باپ بیٹا رہتے تھے۔ ابو کا انتقال ہوا تو امی عدت میں بیٹھ گئے، بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بیوی بھی عدت میں بیٹھ گئی۔ ایک ہی گھر میں 2 مرد تھے، ساس بہو رہتے تھے، ساس بہو عدت میں، دونوں
گھر کے مرد چلے گئے, وہ دونوں عورتوں کو پوچھو گھر میں مرد کا ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت. کوئی تو ہو کمانے والا, محنت کرنے والا, باہر سے سامان لا کے دینے والا. تو مولانا کیا ہمارے یہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں, مرنے کے بعد کرتے ہیں. میری بیوی ایسی ہے, ایسی ہے, ایسا کرتی ہے, ایسا کرتی ہے. دکان پہ فون آیا, بیوی کا انتقال ہو گیا. وہ سب سے زیادہ یہی روتا ہے. صبح چائے بناتی تھی, دوپہر میں کھانا بناتی تھی, رات کو کھانا بناتی تھی, بچوں کو سلاتی تھی, صبح اٹھاتی تھی, کپڑے پہناتی تھی, غسل کراتی تھی, ان کے یونیفارم کو پریس کرتی تھی, یونیفارم پہناتی تھی, بچے آتے تھے ان کا خیال کرتی تھی, ان کو کھانا کھلاتی تھی, ان کو مکتب بھیجتی تھی. مولانا میں گھر میں آتا تھا تو ایک باغ و بہار ہوتی تھی. اب پورا گھر خالی خالی لگ رہا ہے. ابھی تو آپ برائی کر رہے تھے, کہیں انتقال ہوا نا تو سب خوبی ہائی لائٹ ہو گئی. ایسا ہی ہوتا ہے ماں باپ کے جانے کے بعد. ہوتے وہاں تک قدر نہیں, اور جنازہ دیکھا نا باپ کا تو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے میرے ابو کون تھے؟ پہلے یاد کرنے کا تھا, اب تو افسوس کہتے ہیں. قدر تو ان کی موجودگی میں ہوتی ہے. یہی حال اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے وہاں تک قدر نہیں, چلے گئے تو بہت بڑے اللہ والے تھے. اب کیا کرے گا, بڑے تھے تو بڑے ہی تھے, اس وقت قدر کرنے کی تھی. تو نیت کریں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کریں گے, احترام کریں گے, گناہوں سے بچیں گے, اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کریں گے, انشاءاللہ گھر میں دینی ماحول قائم کریں گے. جب میاں بیوی نیک ہوتے ہیں نا, پھلدار درخت پہ ہی پھل آتے ہیں, کانٹے والے درخت پہ پھل نہیں آتے. شوہر حضرت علی ہے اور بیوی حضرت فاطمہ ہے, پھلدار درخت ہے, پھل آئے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے امی ابو بہت نیک تھے. پھلدار درخت پہ پھل آئیں گے نا, کانٹے والے درخت پہ کیسے آئیں گے؟ خواجہ صاحب ایک مرتبہ بہت خوش تھے, ماں نے کہا معین الدین بہت خوش نظر آتے ہو. امی دیکھو نا اللہ کیسا کام لے رہا ہے. کہا بیٹا معین تیرا کمال نہیں ہے, میرا کمال ہے. امی آپ کا کمال کیسے ہے؟ کہا بیٹا معین الدین جب تو چھوٹا تھا نا, تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا, یہ اس کا کمال ہے. یہ ہے تربیت. جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے اور جو ماں سیریل دیکھتی دیکھتی دودھ پلائے, دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا. مولانا میرا بچہ نیک ہو جائے اور آپ میاں بیوی, ہم تو نہیں, بچہ ولی ہو جاوے, ایسا نہیں ہوتا. بچہ وہ نہیں کرتا جو ماں باپ کہتے ہیں, بچہ تو وہ کرتا ہے جو ماں باپ کو کرتے دیکھتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ سجدے کرتے ہیں, 2 سال کا بچہ سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب بھی آتا ہے بچہ دیکھتا ہے کہ میرا ابو تو کرکٹ اور نیوز دیکھتے ہیں, میری ماں سیریل دیکھتی ہے, تو وہ کارٹون دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ماں باپ ویسے بچے, جیسا درخت ویسا پھل. اس لیے بچوں کے لیے ماں باپ بہت بڑا آئیڈیل ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کریں, ہم نیک ہو جائیں گے نا, گھر جنت کا نمونہ ہو جائے گا. گھر کے مرد حضرات اگر گھر میں قرآن پڑھنا شروع کریں گے نا, 3 مہینے کے بعد اس کی مستورات گھر میں قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے. گھر کے بچے قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے. آج گھر میں قرآن ہی نہیں کھلتا ہے. نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا, بیوی تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, کھانا کیا بنایا, دوپہر میں کیا بنائیں گے, رات کو کیا بنائیں گے. تھوڑا لائٹ سنبھال کے استعمال کرنا ہے, لائٹ بل زیادہ آتا ہے. ابھی تھوڑا خرچہ کم, تیل تھوڑا سنبھال کے. یہی سب مظاہرے پیسوں کے, چیزوں کے, خرچی کے, دنیا کی چیزوں کے. سب معلوم بیوی کو, ٹماٹر کتنے روپے کلو, پیاز کتنے روپے کلو, تیل کا ڈبہ کتنے روپے کا. اس کو نہیں معلوم تو اشراق کا ریٹ اس کو نہیں معلوم, اشراق پہ کیا ملے گا. چاش کا ریٹ نہیں معلوم, کیوں, شوہر نے بتایا نہیں. اس کے ہاتھ میں جب خرچی دو 5-10 ہزار روپے, تو اس کو کہو کہ یہ تجھے اللہ دے رہا ہے. نہیں آپ دے رہے ہیں. وہ میری بیوی, دنیا میں لاکھوں عورتیں بیوہ ہے نا, ان کو بھی اللہ ہی دیتا ہے. یہ تو مجھے ذریعہ بنایا, میں چلا جاؤں گا تو بھی اللہ تجھے دے گا. اس کا یقین تو بنے کہ اللہ دیتا ہے. اسی لیے جماعت میں نکالا جاتا ہے, تاکہ اس کو بھی سمجھ میں آوے کہ گھر کا نظام شوہر نہیں اللہ چلاتا ہے, اور شوہر کو بھی سمجھ میں آوے کہ بغیر دکان کے میرا نظام چل رہا ہے.
بچے کو 10 روپے دیے، بیٹا اللہ نے دیے، ابو آپ نے دیے. بیٹا دنیا میں کروڑوں بچے ایسے ان کے ابو کوئی نہیں، ان کو بھی اللہ ہی دیتا ہے. کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے؟ اللہ. بڑی طاقت والا کون ہے؟ اللہ. مولانا یہ دنیا والوں کی طاقت، دنیا کے سب ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، لویر، حافظ، عالم، قاری، مفتی، اللہ والے، ٹیکنالوجی کے ماہرین، مالدار، بادشاہ، امیر، غریب، اور سب ٹیکنالوجی، آسٹریلیا کی ٹیکنالوجی، جرمن کی ٹیکنالوجی، یہ سب کو ملا دیا جائے نا تو یہ سب مل کے ایک کیڑی نہیں بنا سکتے. یہ دنیا والوں کی طاقت ہے. ایک مچھر نہیں بنا سکتے. یہ سب جان کہاں سے ڈالیں گے؟ پھر مولانا اللہ کی طاقت، وہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے. یہ میرے رب کی طاقت. اللہ بڑی طاقت. اللہ کو بولنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی عظمت کو دل میں اتارنا ہے تاکہ ہم اللہ سے ڈرے. مولانا اللہ سے ڈریں گے تو کیا ملے گا؟ 2 جنتیں ملے گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خلاصہ یہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں. اللہ کے ڈر کی بات آتی ہے اور جنت کا تذکرہ آتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. کتنا اللہ کا ڈر ہو، گناہوں سے بچ جاوے، اتنا اللہ کا ڈر ہو. سانپ سے ڈرنے والا سانپ سے بھاگتا ہے، آگ سے ڈرنے والا آگ سے دور رہتا ہے، اور شیر سے ڈرنے والا شیر سے بھاگتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا گناہوں سے بھاگتا ہے. گناہ ایک کرنٹ ہے، اس کی وجہ سے انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. گناہ میٹھی کھجلی کی طرح ہے، بہت میٹھا لگتا ہے، کھجال دیا جائے تو خون نکل جاتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے. میرے عزیزوں پیارا والوں، ایک نکاح کا پروگرام ہے، آپ کے یہاں ایک شادی ہونے جا رہی ہے، خوشی کی بات ہے، تمام رسولوں کی سنت ہے. اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کر دی. اب کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، لیکن آپ دھیان سے سننا. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ایک رات آتی ہے، اس کو شب برات کہتے ہیں. شب یعنی رات، برات یعنی بری ہونا. ایسی رات کہ اگر اس میں کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں. 4 راتیں ایسی ہے جس میں اللہ خیر کا دریا بہاتے ہیں، اس میں ایک شب برات بھی ہے. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں. خوش ہوتے ہیں نا، جب اللہ خوش ہو تو پھر بہت سے لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے. بہت ناراض، شب برات میں نہیں، پورا سال نہیں، ان کو معاف نہیں کرتے سے. تو میں وہ جلدی جلدی گناتا ہوں، آپ دیکھیں اس میں سے کوئی چیز میں ہم تو نہیں ہیں، ورنہ شب برات میں بھی معافی نہیں ہوگی. اگر کوئی چیز میں ہو تو فوراً توبہ توبہ. یا شب برات میں اللہ معاف نہیں کرے گا تو میرا تو حال کا بے حال ہو جائے گا. نمبر 1، وہ 8 گناہ کون سے ہیں؟ معاف نہیں کرتے اللہ شب برات میں بھی. کب معاف کرتے ہیں؟ سچے دل سے توبہ کر لے تو معاف کر لیتے ہیں. سارے قبرستان والے توبہ کرنے تیار ہے، اللہ آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ریزن کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا، ایگزام میں صحیح لکھنا پڑتا ہے. آج اللہ معاف کرنے تیار ہے، آج اللہ آپ کا ولی بنانے بھی تیار ہے. انتقال کے بعد نہیں. کون سی 8 چیزیں؟ نمبر 1، مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے والا،
اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھنے والا، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ شوہر بھی بیوی کی ہر غلطی کو معاف کرتا ہے، سوائے اس غلطی کے کہ بیوی شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو دیکھے، یہی تو شوہر معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے تیری جو بھی غلطی ہوگی نا چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن میرے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو یہ معاف نہیں کروں گا۔ غیرت کا مسئلہ ہے۔ مولانا شرک سمجھاؤ نا، شرک کیا ہے؟ کوئی کسی بزرگ کو جا کر کہے کہ میرے لیے دعا کرنا، اللہ میرے یہاں بیٹا دے دے، یہ شرک ہے؟ نہیں۔ ایک اللہ والے ان کے پاس ایک آدمی گیا، حضرت دعا کرو نا اللہ میرے یہاں بیٹا دے دے۔ بہت اچھی بات، دعا کرانی چاہیے اللہ والوں سے، بلکہ نیک سالے بیٹے کی دعا کرانی چاہیے۔ ایک بزرگ ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ بزرگ کی برکت سے میرے گھر میں بیٹا دے دے۔ ہاں یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ان کے وسیلے سے مانگ رہا ہے، یہ بھی شرک نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ ایک آدمی مجھے آ کے کہتا ہے کہ مولانا مجھے بیٹا دے دو، تو میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے بیٹا، یہ شرک ہے۔ مولانا دعا کر دو، ہاں ٹھیک ہے دعا کریں گے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اللہ فلاں بزرگ آئے ان کی برکت سے بیٹا دے دے، ہاں ٹھیک ہے۔ قبرستان میں گئے، ایک اللہ والے آرام فرما رہے ہیں، اللہ یہ بہت بڑے اللہ والے، ان کی برکت سے میرے یہاں بیٹا دے دے، بہت اچھا۔ حضرت آپ اللہ سے دعا کر دو میرے لیے، اللہ میرے یہاں بیٹا دے دے، بہت اچھی بات۔ آپ بیٹا دے دو، یہ شرک ہے۔ کتنے بڑے بڑے دنیا میں اللہ والے، ان کے یہاں ہی بیٹے نہیں ہیں۔ اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ ایسا کون سا کام ہے کہ اللہ آسمان اور زمین تو بنا سکتا ہے، سارے نبیوں اور ولیوں کو تو بنا سکتا ہے، لیکن تیرا کام نہیں کر سکتا، کسی اور کا محتاج ہے، یہ کہے گا تو کروں گا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، عبادت ایک اللہ کی جائے گی۔ وحدہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں، وہ تنہا بادشاہ ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ نیت کرو انشاءاللہ شرک نہیں کریں گے۔ نمبر 2، دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا۔ مولانا میرا دل تو صاف ہے، بہت اچھا بھائی، اللہ قبول کرے۔ صرف 2 آدمی کے بارے میں تھوڑا سا، ایک میرے فلاں رشتہ دار ہے نا، انہوں نے کیا ہی میرے ساتھ ایسا تھا، ان کی ایک برائی دل میں ہے، اللہ تو دل کا حال جانتا ہے نا، اور ایک میرا پارٹنر، یہ 2 کی برائی ہے مولانا، یہ 2 کی برائی تو کیا رکھے گا؟ خدا تجھے شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ مستورات کہتی ہے مولانا ایک میرے نڑن کی کچھ برائی ہے، میری دیرانی کی برائی ہے، میری ساس کی ہے، باقی تو سب سے اپنا دل صاف ہے۔ 100 روپے کے سیب لے کر آیا گھر میں، ایپل، گھر والوں نے کہا ریٹرن دے کے آؤ۔ کیوں؟ ایسے داغ والے نہیں چاہیے۔ اللہ وہی کہتا ہے پیدائش کے وقت تجھے صاف دیا تھا، صاف دل دیا تھا، میرے پاس صاف لے کے آنا، داغ والا لے کے مت آنا۔ گندے برتن میں دودھ لے ہوئے تو کیا ہوئے؟ دودھ پھٹ جاوے، تو گندے دل میں اللہ اپنی محبت ڈالے۔ ہمارا گھر گندا ہو تو ہم کو پسند ہے؟ یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ گندا ہو تو اللہ کو پسند ہے؟ مولانا کیا کرے؟ وہ 2 آدمی ستاتے، 2 آدمی نہیں، پورا یارہ تجھے ستاوے، تیرے سب خاندان تجھے ستانے پہ لگ جاوے، تیری زندگی جہنم جیسی بنا دے وے، پھر اگر تجھے اللہ چاہیے تو تیرا دل صاف رکھنا پڑے گا۔ کسی کی کوئی میل نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ کیوں؟ میرے کو تو اللہ چاہیے۔ گندے دل میں اللہ نہیں آتے۔ گندے گلاس میں ہم لوگ پانی پینا پسند نہیں کرتے، گندے برتن میں دودھ لینا پسند نہیں کرتے، گندے خونچے میں کھانا پسند نہیں کرتے، گندا بیڈ روم ہمیں پسند نہیں، گندی بیڈ شیٹ ہمیں پسند نہیں۔ ہم
جیسے چھوٹے لوگوں کو گندا واش روم پسند نہیں، یہ دل گندا ہو یہ اللہ کو بھی پسند نہیں۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں، اے انسان جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ دل کتنے ہیں؟ دل کتنے ہیں بھائی؟ ایک۔ اللہ کتنے ہیں؟ ایک دل ایک اللہ کے لیے۔ نیت کرو انشاءاللہ دل ایک دم صاف رکھیں گے، کسی کی کوئی برائی نہیں، کسی سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارا۔ مولانا کیا کرے؟ کچھ نہیں، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے اگر تم مسکراؤ تو سب مسکرائیں۔ ہم نہیں مسکراتے اس کے لیے سامنے والا نہیں مسکراتا، اگر ہم مسکرائیں گے تو سب مسکرائیں گے۔ چھوٹا بچہ ہے اس کو دیکھ کے مسکراؤ تو وہ بھی مسکرائے گا آپ کو دیکھ کے۔ اس کو بولو اے، رونا شروع کرے گا۔ نفرت اس کو بھی پسند نہیں ہے، غصہ اس کو بھی پسند نہیں ہے۔ انسان پیسوں کا نہیں پیار کا بھوکا ہے۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں وقت کہاں سے لوگ نفرتوں کے لیے۔ کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ نمبر 3، شراب پینے والا، اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف نہیں کرتے۔ جو شخص دنیا میں شراب پیے اور بغیر توبہ کے مر جائے، اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی نشے کی چیز ہو، بھنگ، چرس، افیون، پان میں لے کر کھاویں یا سگریٹ میں لے کر کھاویں۔ مولانا نشہ اس لیے کرتا ہوں کہ سکون ملتا ہے، گناہ کرنے سے سکون نہیں ملتا۔ مچھلی کو تو پانی سے باہر نکال، امریکہ گھما، آسٹریلیا گھما، پناما گھما، مچھلی کو سکون نہیں ملنے والا، مچھلی کو تو پانی چاہیے۔ تجھے سکون نشے میں نہیں اللہ کے ذکر میں ملنے والا ہے۔ قرآن پڑھ 1-2 پارے، اللہ اللہ پڑھ، درود شریف پڑھ 1-2 ہزار مرتبہ، سکون ملے گا۔ ابھی کاٹھیاواڑ جا کے آیا، ایک بزرگ کے چہرے میں بہت نور، بہت نور، حافظ عالم نہیں، نور بہت۔ بابا کیا بات ہے، اتنا نور ہے؟ بیٹا 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارے نبی پر نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ 2 سال پہلے گیا، میں نے کہا حضرت وہ 10,000 درود شریف چل رہا ہے، بہت سے عمل جوش میں ہوتے پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہ 10,000 درود شریف چل رہا ہے۔ بیٹا جس کا کاروبار ہوتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے یا اس کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے؟ تو بڑھانے کی فکر کرتا ہے۔ موت قریب آ رہی ہے تو عمل بڑھانے چاہیے نا۔ میں نے کہا آپ نے درود شریف بڑھا دیے کیا؟ بولے ہاں 15,000 کر دیے بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم، 15,000 مرتبہ۔ ابھی جا کر آیا، صبح میں ہی آیا کاٹھیاواڑ سے، 12 بجے پہنچا نوساری۔ حضرت وہ 15,000 درود شریف پڑھ رہے تھے، اس کا کیا ہوا؟ تجھے تو کہا تھا کاروبار آدمی بند کرتا ہے کہ بڑھاتا ہے؟ آپ نے واپس بڑھا دیے کیا؟ بیٹا 20,000 کر دیے، 20,000۔ کیسے ہو جاتے ہیں حضرت؟ بولے بیٹا ایک بازار میں 10 دکان ہے، ایک 2,000 کماتا ہے، ایک 5,000 کماتا ہے، ایک 20,000 کماتا ہے، ایک 50,000 کماتا ہے۔ بازار ایک ہی ہے، مقدر اپنا اپنا، لائف ایک ہی ہے سب کے پاس۔ کوئی بڑی آخرت بنا لیتا ہے، کوئی چھوٹی تیاری کر جاتا ہے۔ ایگزام میں کوئی 90 اپ لے جاتا ہے تو کوئی پروموشن پاس ہو جاتا ہے، مقدر اپنا اپنا۔ اب پروموشن پاس ہوتا ہے اس کا نام اخبار میں نہیں آتا ہے، اس کا اکرام نہیں کیا جاتا ہے، اس کے باپ کا سر فخر سے بلند نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو جو 90 اپ لے جاتا ہے نا اس کا سب اکرام اور اعزاز ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھے، کیا میں اور آپ 1,500 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے؟ میرے ایک دوست مجھے بیان کے لیے سورت گیا، لینے آئے، رکھنے آئے، راستے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا بھائی کیا کرتے ہو؟ کہا میں تو کاروبار کرتا ہوں، میرے کارخانے۔ ارے پڑھتے کیا ہو؟ آپ نے کچھ بات نہیں کی؟ کہا مولانا میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں مولانا، یہ میری آخرت کا بزنس ہے نا، اللہ کے لیے وقت نکالتا ہوں۔ کتنا پڑھ لیتے ہیں جوان آدمی؟ مولانا روزانہ 4,000، ہر مہینے میں 1,20,000 مرتبہ۔ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں۔
جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے برے دن لانے کی ضرورت نہیں، آلریڈی چل ہی رہے ہیں، برے دن اس کے چل ہی رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نہیں ہوا تو اس کی بیوی بھی اس کی نہیں ہوئی، اس کے بچے بھی اس کے نہیں ہوئے، گھر کی کوئی چیز میں برکت بھی نہیں ہے، چائے پتی بھی جلدی ختم ہو جاتی ہے، شکر بھی، تیل کا ڈبہ بھی، تھوڑے پیسے جمع کرتا ہے کہ اثرات ہو جاتے ہیں، عاملوں کے پاس سب پیسے بھی چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں گھر میں۔ بولا نا یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ کا نہیں ہوتا تو فیملی تیری نہیں ہوتی۔ کیا کروں؟ تو اللہ کا ہو جا، فیملی نہیں ساری دنیا تیری ہو جائے گی، جنگل کے جانور بھی تیرے ہو جائیں گے۔ ہمارا بچہ ہمارا ہی نہیں ہوتا، وہ کیا ہم سے فائدہ اٹھائے گا؟ باپ کے پاس ہے بہت، اربوں پتی ہے اور بیٹا نوکری کرتا ہے، ارے تیرا باپ اربوں پتی ہے کہ میرا ابو سے تعلق نہیں ہے اس لیے پریشان ہوں، ورنہ تو ابو سے تو بہت لوگ فائدہ اٹھاتے، تیرا تعلق ہوتا تھا نا باپ مجھے بھی بہت دینے والا تھا۔ اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے، ہم کیوں پریشان ہیں؟ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور کھانے میں نمک نہ ہو تو مزہ آنے والا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو زندگی گزارنے کا مزہ آنے والا ہے؟ یہ تعلق بنانا ہے۔ مولانا تعلق کیسے بنے گا؟ 5 وقت کی نماز کوالٹی والی پڑھ، دھیان والی پڑھ، تیرا تعلق بنے گا۔ صبح کی نماز کے بعد سے انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرا، صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو 1500 مرتبہ تک پڑھ، 7 دن کے بعد دیکھ تیرا تعلق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سے خوش ہوتے یا نہیں ہوتے؟ یہاں کوئی واٹس ایپ پہ 2-4 میسج کرتا ہے اس سے تعلق ہو جاتا ہے، روزانہ 1500 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیارے نبی سے تعلق نہیں ہوگا؟ تم درود پاک زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا۔ نمازیں آگے پیچھے ہو رہی ہے، فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، کیسے اللہ خوش ہو گئے؟ مولانا کیا کرے؟ ارے کیا کرے، مرنا نہیں ہے۔ مولانا وہ جمعہ ہو جاتی ہے، بھائی تو نے جمعہ دل پہ لی نا تو جمعہ ہو جاتی ہے، جنہوں نے تہجد دل پہ لی نا ان کی 3:30 بجے تہجد ہو جاتی ہے۔ تو 5 وقت کی نماز دل پہ تو لے، پھر دیکھ اللہ کیسی آسان کرتا ہے، نہ ٹرین میں جائے گی نہ فلائٹ میں جائے گی، دل پہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو تھوڑی نہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ کعبۃ اللہ کا طواف کبھی رکتا ہے؟ کعبۃ اللہ کا طواف کبھی رکتا ہے؟ فرض نماز کھڑی ہوتی ہے اس وقت رک جاتا ہے۔ اے انسان، نماز کی تو وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو بھی روک دیتی ہے۔ تو تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور دنیا کے چند ٹکوں کے سیٹ اور تیری رات کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے؟ پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کس کام کی۔ نیت کرو انشاءاللہ جان دے دیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ مستورہ کا اول وقت پڑھے، ٹال کے نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ ظہر کا وقت رہتا ہے نا 4:30 تک، 4 بجے پڑھ لیں گے۔ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا۔ چائے کو ٹھنڈی کر کے پینا جائز ہے، ویارہ میں کوئی پیتا ہے؟ چائے ٹھنڈی کر کے پی سکتے کہ نہیں؟ آئس کریم کو پگھال کر کے کھانا جائز ہے، کوئی کھاتا ہے؟ 2 بجے گرم گرم دال چاول نکالو، خوب ٹھنڈے ہونے دو، 4 بجے کھاؤ، کوئی کھاتا ہے؟ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا۔ تھوک کے چاٹنا بھی جائز ہے، کوئی چاٹتا ہے؟ بھائی کچھ چیزیں شروع میں اچھی لگتی ہے، کھانا ہلکا گرم ہو تو مزہ آتی ہے، بہت زیادہ نہیں، ہلکا۔ چائے ہلکی گرم ہو تو اچھا لگتا ہے، آئس کریم فوراً کھانے کی مزہ آتی ہے، نماز اول وقت پڑھنے کی مزہ آتی ہے۔ دھیان تو لگا انسان، سب سے ہٹ کٹ کے آیا ہے، ادب وال کے کھڑا ہے۔ دنیا میں کسی کے سامنے ادب وال کے نہیں کھڑا ہوتا، اللہ کے سامنے ادب وال کے کھڑا ہے اور دل کہیں اور ہے۔ اور یہی کوئی بہت بڑے اللہ والے کے پاس گیا ہو تو دل بھی حاضر رکھتا ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ اللہ بزرگ کا رب ہے۔ انسپیکٹر کے پاس ادب سے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے ایسے ویسے ہلتا ہے، اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، اللہ کی طاقت کو۔ نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کوالٹی والی پڑھیں گے، انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرائیں گے، روزانہ 1500 مرتبہ ہم بھی درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔
لوگ کہتے ہیں پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو، آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ کون سا برا وقت؟ کیسا برا وقت؟ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ نمبر 4، یہ گناہ بہت خطرناک ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ صرف شب برات میں معاف ہی نہیں کرتے، ایسا نہیں، قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے۔ اتنا سنگین گناہ ہے جو چوتھے نمبر پر ہے، آپ کو گنانے جا رہا ہوں۔ 75% مسلمان اس میں مبتلا ہے۔ کیا نماز پڑھنے والا، کیا دین، بہت سے دیندار لوگ سمجھ میں آتے ہیں، وہ بھی اس میں مبتلا ہے۔ وہ کتنوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت سنگین جرم ہے کہ یہ گناہ کوئی کرے گا تو اس کو شب برات میں معاف بھی نہیں کروں گا اور قیامت کے دن اس پر نظر رحمت بھی نہیں کروں گا۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہوگی، جو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا عادی ہوگا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ دیکھو اللہ جہنم کا تذکرہ کر رہا ہے، یعنی اس میں جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا جبہ، بھائی جبے کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ جبہ، لنگی، ازار، پٹلون، نائٹ پینٹ، جینز، سب اگر جبہ بھی ٹخنوں سے نیچے رہا اور اس کا عادی ہو تو اللہ اس کو شب برات میں معاف نہیں کرے گا۔ یوں فرمایا کہ مردوں کے لیے ٹخنا ڈھانکنا حرام اور عورتوں کے لیے ٹخنا کھلا رکھنا حرام۔ مستورات کو کہا کہ آپ ٹخنے ڈھکے رکھو، مردوں سے کہا کہ ٹخنے کھلے رکھو۔ اللہ کرے مرد عورتوں جیسے نہ بنے، وہ تو عورتوں سے کہا کہ ٹخنے ڈھکے رکھو۔ ہمارے نوساری میں ایک آدمی ہے، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا بندہ، بہت کم۔ میں ملاقات میں جاؤں تو بھاگ جاؤ، میں بیزی ہوں، یہ وہ۔ 5 سال سے دیکھتا ہوں کہ پہلی صف میں وہ لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے، نمازوں کے بعد جیسے ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی کبھار تو ایسے مراقبہ کرتا ہے، پہلی صف میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی تو عید کی نماز سے بھاگتا تھا اور اب تو اتنا ولی بن گیا، کیا بات تجھے دل پہ لگی؟ مولانا شب برات کا ایک بیان تھا، ایک مولانا بیان کر رہے تھے، 8 چیزیں بتا رہے تھے۔ چوتھے نمبر پہ انہوں نے بتایا کہ جو ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اللہ اس کو شب برات میں معاف نہیں کرتا۔ وہ میں نے فرسٹ ٹائم سنا میری لائف میں۔ میں نے کہا یار دنیا بھر کا گنہگار، عید کی نماز تک میری ہوتی نہیں ہے اور خاموخواہ اتنا بڑا گناہ لوں کہ اللہ قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں کرے۔ آج تک میرے کو کون سی عزت مل گئی، کون سی واہ مل گئی اور کون سا میرا گھر جنت کا نمونہ ہو گیا؟ میں بے چینی تو رہا اللہ کو ناراض کر کے۔ تو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ میں نے اس کی نیت کر لی کہ اللہ لائف ٹائم ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھوں گا۔ بس مولانا وہ ایک چیز پہ عمل کیا نا، اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نیت کرو انشاءاللہ ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھیں گے۔ آپ کہیں گے یہ موزے پہنتے وہ، ہر وہ کپڑا جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اس کا مسئلہ ہے۔ موزہ تو انگوٹھے اور انگلیوں سے چپک رہا ہے، انگوٹھے اور انگلیوں سے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر وہ کپڑا جو اوپر سے جیسے کرتا ہے، ازار ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ اور یہ مسئلہ اس وقت ہے جب بندہ کھڑا ہو۔ اگر میں بیٹھا ہوں اور میری لنگی ٹخنوں سے نیچے جا رہی تو مسئلہ نہیں ہے۔ 2 بات ہے، بندہ کھڑا ہو اور وہ کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو۔ علماء میری بات سمجھیں گے، قائمن نازلن۔ نیت کرو انشاءاللہ جان کو دیں گے، ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 5، ناحق قتل کرنے والا، اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف نہیں کرتے۔ نمبر 6، رشتہ داری کے تعلق کو دنیا کی وجہ سے توڑنے والا۔ کیا ہوا بھائی؟ بھائی بھائی کی بات بنے، وہ فلاں بات ہو گئی نا، بہن سے بات بنے، وارثے کا معاملہ ہوا تھا، وہ بیٹے کی بات بھیجی تھی نا سامنے،
مولانا سامنے والوں نے منع کر دیا. کیا کمی تھی ہمارے اندر؟ ایسا خوبصورت بیٹا، اتنا اچھا گھر، ایسا گھر ان کو کہاں ملے گا؟ کیوں منع کیا؟ او بھائی ان کی لختے جگر ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کے گھر میں بڑی ہوئی ہے، ان کی مرضی، وہ دے تب بھی ٹھیک، نہ دے تب بھی ٹھیک. اس میں بات بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا تھوڑی ہمارے گھر میں بیٹی ہے اور کسی کی نظر ہے تو ہم اس کو وہاں دے ہی دیں گے. کیا پتا مجھے میرے رشتہ دار کے یہاں دینی ہو تو بات بند کر دیتے یار لوگ تھوڑی تھوڑی دیر میں. مولانا 2 آدمی سے میں بات نہیں کرتا، تو کیا بات نہیں کرے گا؟ میرا رب تجھے شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ اگر کسی چیز کو حلال کرے تو اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. بات کیوں نہیں کرتا ہے؟ نہیں، گویا اس نے حرام کر دیا کہ میرے کو اس کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے. اللہ نے حلال رکھا ہے، آپ حرام نہیں کر سکتے. شہد کو کوئی حرام کر سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں نمازی سب ہے، کسی نہ کسی رشتہ دار سے بات بند کر کے بیٹھے ہیں، اسی طرح مر جاتے ہیں، دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں. مولانا دل نہیں لگتا، کوئی بات نہیں، سلام کلام خیریت سے ہے. وہ تم کے وہاں جاؤ گا، سلام کلام تو کرو، دل تو صاف کر دو. اگر کسی رشتہ دار سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، چھوٹے بن جانا. بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے نا ماں باپ کی گود میں ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تب اتر جاتا ہے. بڑے ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے. اے بندے تو چھوٹا بن کے رہے، خدا کی نظر رحمت میں رہے گا. جہاں بڑا بنے گا اللہ کی نظر سے گرے گا. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت میں تو بڑا بننا چاہتا ہوں، بن سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا بالکل بن سکتا ہے. یہاں تو ہر بات کا جواب ہے، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا چھوٹا بن جا، اللہ تجھے بڑا بنا دے گا. اپنے آپ کو مٹا دے. نمبر 7، عاقل والدین، ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نافرمان ہو، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے. ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہے، او بھائی شب برات میں بھی معافی نہیں ہونے والی ہے. مولانا میرے امی کو پوچھو نا، کیا میرے سے خوش نہیں ہے؟ او بھائی وہ تو کوئی بھی ماں کو پوچھ. میں ایک ماں سے پوچھوں کہ آپ اپنے بچے سے خوش ہیں؟ کیوں خوش نہیں ہوں؟ میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے، میرا دلارا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، میں اس سے خوش ہوں. اماں میں کسی کو نہیں بتانے والا، دل سے بتاؤ نا، آپ کا دل اس سے خوش ہے؟ ہاں بیٹا دل سے خوش نہیں ہوں، میرے سامنے بولتا ہے، بیوی کی بات مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا. یہ دل کا اعتبار ہے، دل کا. اللہ کے آگے ماں باپ دل سے خوش ہونے چاہیے. دل سے رسپیکٹ کرے گا نا تو دل سے خوش رہیں گے ماں باپ. بولا نا وہ 4-5 بات سمجھ میں نہیں آتی امی ابو کی. وہ ہزاروں تیری غلطیاں معاف کی ہے بچپن میں، آج معاف کر، کل کو تیری اولاد تجھے معاف کرے گی. جیسا سلوک کرے گا نا تیرے ماں باپ کے ساتھ، ویسا تیری اولاد تیرے ساتھ سلوک کرے گی. یہ گھر کے بڑے ہیں، یہ گھر کے وڈیل ہیں. مولانا کیا کریں؟ بیوی سمجھتی نہیں. اس کو سمجھا کہ میری ماں نے تجھے پسند کیا ہے میرے ساتھ رہنے کے لیے. نہیں ارے کیا نہیں، آج تو میری ماں کی برائی کرے گی نا، کل تیری بہو تیری برائی کرے گی. تھوڑا محبتوں کے ساتھ گھر میں دینی ماحول قائم کرے گا. ماں باپ کا یا دونوں میں سے ایک کا نافرمان ہو، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میرے ہاتھ میں کچھ آ جانے دو نا، پھر دیکھو میرے امی ابو کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، حج کراؤں گا ان کو حج. او بھائی ایک بات یاد رکھنا اس سازش کی، جب تک ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا نا اس وقت تک ماں باپ ہوتے ہیں، اور جب ہاتھ میں کچھ آ جاتا ہے نا تو یہ ہستیاں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. ان کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا. یہ بہت رحم دل ہوتے ہیں. سورت میں ایک بنگلے کا اوپننگ ہوا، افتتاح ہوا، مجھے بلایا، میں بھی چلا گیا. ان کا بہت چھوٹا گھر تھا، ماں باپ کی بہت خدمت کی تھی.
اور ماں باپ کی جو خدمت کرتا ہے نا، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے. بہت خدمت کرتا تھا ماں باپ کی. اس کی ماں کہتی تھی بیٹا ایک وقت آئے گا میرا رب تم کو بہت بڑا گھر دے گا. تو کہتا رہا آمین آمین آمین. تمہارے گھر کے باہر مرسیڈیز کھڑی ہوتی، آج تو کچھ نہیں ہے نا، دیکھنا اللہ تم کو سب دے گا بیٹا. وہ اتنے خوش ہوتے تھے. میں بھی ان کے گھر میں گیا تھا کئی مرتبہ. اتنا چھوٹا گھر تھا کہ اس میں مصلی بچھا کے کوئی 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا تھا، اتنا چھوٹا. پلنگ کے بعد کوئی جگہ ہی نہیں، نیچے جا کے ان کو نماز پڑھنی پڑتی. اور ماں کہتی تھی، اور ابھی میرے کو پتا چلا کچھ سال پہلے کہ اللہ نے ان کو بہت نواز دیا، بہت بڑا بنگلہ لیا، اور ان کے گھر کے باہر مرسیڈیز بھی کھڑی ہے. میں نے کہا ماں کی دعا قبول ہو گئی. میں نے کہا آج تو سیٹھ صاحب بہت خوش ہوں گے. ان کی تو بہت تمنا تھی کہ پیسہ آ جاوے، گاڑی آ جاوے، بنگلہ آ جاوے. بھائی میں گھر میں گیا نا تو وہ تو ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے. میں نے کہا کہ آج تو آپ غمگین ہیں یار، اتنا بڑا بنگلہ، مرسیڈیز، آپ کو تو یہ سب چاہیے تھا. آج تو آپ خوش ہونے چاہیے، اتنے غمگین کیوں ہیں؟ مولانا بہت خوشی تھی ان سب چیزوں کی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب نعمتیں ملے گی جب ماں نہیں ہوگی. یہ نہیں پتا تھا. ہم کو تو یہ نہیں چاہیے بنگلہ مرسیڈیز، ہم کو تو چھوٹا گھر اور ماں چاہیے، چھوٹا گھر اور ماں. کتنوں کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں. اپنے دادا کے لیے، اپنے پردادا کے لیے کبھی 10 روپے ایصال ثواب کیا؟ کیا خیال ہے ہمارے پوتے ہمارے لیے کریں گے؟ یہ مطلبی دنیا ہے. ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے. کسی کو امید مت کرنا، اپنی آخرت کی تیاری خود کر کے جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ بنا کے جانا، چہرے پہ داڑھی، اسلامی لباس، تاکہ اللہ کو کہہ سکے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے. میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں، نقد اتار کے آیا ہوں. ملٹری والے اپنی وردی میں ہوتے ہیں، پولیس والے اپنی وردی میں ہوتے ہیں، ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں ہوتے ہیں، اور ہم لوگ کیا نعوذ باللہ غیروں کی وردی میں رہے. نیت کرو جن کے ماں باپ چلے گئے وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ. اور جن کے ہیں وہ قدر کریں گے. آخری بار پھر بات ختم کروں گا. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، اللہ ان کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا. ان کی شرمگاہوں سے قیامت کے دن ایسی بدبو آئے گی نا جس کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. باپ اپنی بیٹی کو غلط کام کرتے دیکھ لینا دل ملا جاتا ہے. اللہ اپنے بندے بندی کو غلط کام کرتے دیکھ لینا زنا. اسی لیے جو زنا کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور فوراً عذاب قبر پھڑپھڑانے لگتا ہے فوراً. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ بھائی زنا کی بات تو بہت دور کی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے تو آپ کبھی قریب بھی مت جانا، قریب بھی. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت بری چیز ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ابھی سے تم کو بتا رہا ہوں تمہارا پیدا کرنے والا رب تم کو پہلے ہی چوکنا کر رہا ہے. یہ بہت برا راستہ ہے، بعد میں مت کہنا کہ عذاب ہو رہا ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت ہی برا راستہ ہے. میں سورت میں تھا رات 11 بجے، فون کی رنگ بجی، فون اٹھایا، میرے دوست کا فون نوساری سے. مولانا ایک مسئلہ پیش آیا. کیا ہوا؟ 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، رجب کا مہینہ تھا تقریباً. کیا ہوا؟ میری بھابھی کا انتقال ہو گیا. او بھائی تیرا بھائی تو جوان ہے. جوان ہے 24 سال کی عمر، 7 سال کا چھوٹا معصوم بچہ ہے اس کا. اچھا تو مولانا اس کو دفن، اب نوساری میں تھے، اس کے ماں باپ نے کہا کہ ہم سورت کے رہنے والے ہیں، سورت میں ایک گاؤں کے، تو ہم سورت میں دفن کریں گے. کوئی بات نہیں، سورت میں دفن کرو. اب عصر کے قریب دفن کیا اور رات میں کھانے کا وقت آیا تو بچہ رونے لگا. نانا میرے کو تو میرے ابو کی، میرے امی کی یاد آتی ہے. چل قبرستان. قبرستان گئے نا تو سر کی طرف سے قبر پھٹی، 3 سانپ باہر آیا. بچہ دیکھ کے رونے لگا مولانا کہ نانو میرے امی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے کیا؟ پھر جیسے ہم ہلکا سا آگے پیچھے ہوا نا تو وہ سانپ اندر چلے جائے.
लाइफ में कभी ये मंजर देखा नहीं था, और अक्सर ऐसा होता नहीं है, दिखता नहीं है। गाड़ी में बैठने वालों को पता होता है एसी चल रहा है या हीटर, बाहर वालों को नहीं पता चलता। किसी तरह अल्लाह जाहिर नहीं करता, लेकिन कभी कभार जाहिर करता है कि बहुत कमजोर मत समझना मेरे को, बहुत ताकतवर हो। एक दुकान तो ऐसे ही चालू नहीं करता, कुछ नफा हो, मैंने तो कोई ऐसे दुनिया में नहीं भेजा है, मेरी इबादत के लिए भेजा है। तुझे मेरे पास आना है, शादी की पहली रात आती है ना, कब्र की पहली रात भी आने वाली है। बस्ती वालों को बुलाया, नेक लोगों को, ताकि बाहर सबको पता भी ना चले, शोर ना हो, बेचारी की इज्जत पे आंच ना आए। बस्ती के नेक लोग आए, तो वो 3 सांप वापस बाहर आ। फिर वो सांप अंदर गए, वो जगह को वापस बंद किया और अल्लाह से बहुत दुआ की। मैंने कहा, ओ भाई तू नींद में तो नहीं है? रात 11 बजे का वक्त है, क्या बात करता है तू? कहने लगा, मौलाना अभी बस्ती के सब लोग कब्रिस्तान में ही है, ये अभी का ताजा वाक्य है, चल रहा है। और मेरे दोस्तों में आप मौलाना है, तो सबसे पहले फोन ही आपको किया। उसके बाद तो जो गुजरात के बड़े बड़े अल्लाह वाले रोए ना उस बच्ची के लिए, आहा कैसा रोए। एक बुजुर्ग ने तो मुझे कहा कि बेटा इतना रोया हो ना, उम्मीद करता हूं अल्लाह ने इसको माफ कर दिया होगा, इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया होगा। ये तो पक्की बात है, कब्र या तो जन्नत का बाग बनती है या जहन्नम का गड़ा बन। अल्लाह करे हम अपने बच्चों का ये सब भी सोचें कि हमारे बच्चे, हमारी फैमिली एक दिन कब्र में होंगे 100 साल के बाद। सिर्फ इंग्लिश का ही सोच रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बने, शादी हो गए, खुश हो गए, और हमारे सामने इसका बंगला गाड़ी हो, इसको कोई तकलीफ ना हो, तो 70 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर कब्र आखिरत, अक्लमंद बाप वो है जो दुनिया के साथ साथ कब्र का भी सोचे, आखिरत का भी सोचे। नेक बनाओ इन बच्चों को, इनकी क्या गलती है? इनको हाफिज आलिम बनाओ, हाफिज आलिम बन जाएंगे। इनको दुनियादार बनाओ, दुनियादार बन जाएंगे। बेचारे छोटे मासूम है। मेरे बाजू में है एक हाफिज साहब, वो एकदम हिल गए। मौलाना ये क्या बात कर रहा है? जो तू सुन रहा है वो मैं सुन रहा हूं। मौलाना आपने कभी है ना सूरह मुल्क नहीं छोड़ूंगा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो रोजाना रात में पढ़े तो अज़ाब कब्र से अल्लाह बचा लेता है ना, लाइफ टाइम कभी ये नहीं छोड़ूंगा। बेटा तू भी नियत कर, मैं भी नियत करता हूँ। जो हाफिज है उनसे मेरी गुजारिश है, अव्वाबीन में पढ़ ले सूरह मुल्क, और ईशा के बाद सुन्नत में सूरह सजदा पढ़ ले, और जोहर पहले की और बाद की सुन्नतों में यासीन शरीफ पढ़ ले। इसकी आदत बना ले। आप भी इसकी आदत बना। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई ये जो तेरी भाभी थी ये नमाज नहीं पढ़ती थी क्या? बोला नमाज तो पढ़ती थी ना। पर्दा नहीं करती थी? तो पर्दा भी करती थी। ये करती क्या थी? तेरे को क्या लगता है क्यों सांप निकले? कहता है मौलाना बदनजरी और जीना को हल्का समझती थी। हाँ, तो उनको तो रखते ही अज़ाब कब्र फड़फड़ाने लगता है। शरीयत में सजा भी कितनी खतरनाक है। हालांकि अल्लाह ताला तो बहुत रहमदिल है, लेकिन जिना की क्या सजा है? शादीशुदा मर्द हो और औरत हो और वो जिना करे तो क्या सजा है? इस्लामी शरीयत हो, इस्लामी माहौल हो और काजी हो तो वो क्या करे? जिसने शादी की हो, जिस शादीशुदा मर्द या औरत ने जिना किया हो ना, तो फौरन उसको खत्म करने का फैसला दे। अब उसको अल्लाह की जमीन पर रहने का कोई हक ही नहीं है, तो उसको फिर सूली दे ना 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 ना। सूली देंगे तो फौरन मरेगा, अल्लाह को रहम नहीं आएगा। तो फिर क्या करे? शरीयत ने उसकी सजा बताई है। खुलासा, एक मैदान में इसको जमा करो, सब लोग चारों तरफ से जमा हो जाओ, फूल पत्थर ले लो अपने सामने, और वो पत्थर उठा के चारों तरफ से इस पे मारना शुरू करो। इसके सर पे लगे, इसके मुंह पे लगे, इसके यानी इसके बदन वगैरह पे वो पत्थर लगे, वो चिल्लावे, वो तड़पे, वो आहें भरे, और इतने पत्थर मारो कि वो तड़प तड़प के मर जावे, तब अल्लाह को रहम आएगा। ये इस्लाम में इसकी सजा है। और वो यूं समझता है कि सब देखा जाएगा आखिरत में। एक औरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक गुनाह हो गया था। उसने कहा था अल्लाह के नबी मेरे को पाक साफ कर दो। खुलासा ये कि मैं आखिरत की सजा बर्दाश्त नहीं कर सकती, दुनिया में बर्दाश्त कर लूंगा। एक मुद्दत के बाद फिर उसको एक तरफ जमा, एक तरफ वहां किया, और सहाबा ने पत्थर मारे और इस तरह उसको शहीद, वो इस तरह अल्लाह को प्यारी हुई। यूं फरमाया इस औरत ने इतनी बेहतरीन तौबा की है, अगर सारे मदीना वालों पर तकसीम की जाए तो सारे मदीना वालों की मगफिरत हो जाए। जो मर्जी मोबाइल में देख रहे हैं, जो मर्जी जो करना चाहे कर रहे हैं। न बीवी न औरत गुनाह समझती है, न मर्द गुनाह समझता है, देखा जाएगा।
اللہ کو نہیں جانتے, سگنل کو جانتے ہیں, لائٹ بل کے میٹر والے کو جانتے ہیں, رب کو نہیں جانتے. تو میرے عزیزوں نیت کرو, انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے, انشاءاللہ لائف چینج کر دیں گے انشاءاللہ. اب ایسی غفلتوں والی گناہوں والی لائف نہیں. اللہ بہت قریب ہے, بہت رحیم ہے, وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے, وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا ہے. کوئی ایک بارش آتا ہے, اللہ دو بارش آتا ہے, کوئی چل کے آتا ہے, اس کی رحمت دوڑ کر کے متوجہ ہوتی ہے. ارے ہم دن بھر رات بھر گناہ کریں, پھر بھی وہ صبح میں ہم کو گرم گرم چائے پلاتا ہے. ایسے قریب رب, ایسے پیارے رب, ایسے رحمان رب, ایسے شفیق رب آپ کہاں سے لینے جاؤ گے؟ میرے عزیزوں ضرورت اس بات کی ہے. اللہ کبھی تانا بھی نہیں دیتا, پہلے کہاں گیا تھا, اب کیوں آیا, اتنے گناہ کر کے کیوں آیا. اللہ کبھی بھی تانا نہیں دیتا. ہاں مرنے سے پہلے انسان توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کرو, اور ایک دعا شروع کر دو, اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں, اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. اور رٹ لگاؤ اور اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھو اور اچھا گزارو. ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو. اللہ والے کیا کرتے ہیں, ہر رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہیں, اس لیے وہ ایک منٹ کو وصول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیے, دعا کر لیجیے, درود پاک پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا, اللہ ہم نے بھی بہت گناہ کیا. اللہ صرف وہ لڑکی تھوڑی گنہگار تھی جس کی قبر سے سانپ نکلے, اللہ ہم نے بھی بہت گناہ کیا. اللہ ہماری آنکھوں نے بہت غلط دیکھا ہے, ہم نے کتنے گناہ کیے. اللہ ہم نے کتنا آپ کو ناراض کیا ہے, ہماری آنکھوں نے کتنا غلط دیکھا ہے, ہاتھ میں کتنے غلط کام کیے, زبان نے کتنا غلط بولا ہے. اللہ ہم اقراری مجرم ہے نا. اللہ آج آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. آپ نے تو کہا تھا سانس چل رہی ہے تو وہاں تک معافی مانگ لو, معاف کر دوں گا. اللہ آج ہم آپ کے حضور آ چکے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے, تقویٰ بھری زندگی ہمیں نصیب فرما. اللہ اپنی محبت نصیب فرما. رب کریم یہ مجمع نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کوالٹی والی پڑھیں گے انشاءاللہ. سنا ہے جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ آپ کی حفاظت سے ہی نکل جاتا ہے. اللہ ہمیں فجر کی نماز کا بھی نمازی بنا دے, 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. پورے مجمع نے نیت کی انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرائیں گے, رات تک 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. اللہ مرد حضرات کو, مستورات کو یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مستورات کو توفیق عطا فرما کہ وہ اول وقت نماز پڑھے, سیدھا سادہ پردہ کرے, ڈھیلا ڈھالا برقع پہنے, فیشنیبل نہیں, ڈیزائن والا نہیں, اسٹون والا نہیں, کلرنگ نہیں, اور دوسروں کے دلوں کو اپنی طرف لبھانے والا نہیں, بلکہ ایسا پردہ کہ پتہ نہ چلے بڑی عمر کی عورت جا رہی ہے یا جوان عورت جا رہی ہے. اللہ ہمیں مستورات کو سچا پکا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. شوہر کی خدمت اور اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پھول جیسے معصوم بچے آپ نے ہمیں دیے ہیں, اللہ ان کو جینس ٹی شرٹ پہنانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. ان کو کفنی پائجامہ اور جبے اور ٹوپی پہنانے کی توفیق عطا فرما, تاکہ بڑا ہو کے کہے میں اللہ والا بنوں گا. اللہ سے بھی ڈرے, اللہ کا بھی احترام کرے اور ماں باپ کا بھی اکرام کرے. اللہ بچوں کی بچپن سے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہونے والے نکاح کو قبول فرما. نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی میں اللہ خوب محبت نصیب فرمانا. دونوں خاندان والوں میں اللہ خوب محبت نصیب فرمانا. اللہ ویارہ کے ماحول کو مدنی ماحول بنا, یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا. بے حیائی, فحاشی اور یانیت کا یہاں سے خاتمہ فرما. اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. اللہ آپ کا شکر ہے, بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. اللہ کتنے لوگ حالات میں ہیں, تکلیف میں ہیں. ایک عورت غریب علاقے کی رہنے والی بیچاری غریب عورت ایک مفتی صاحب کو آن لائن سوال پوچھتی ہے. مفتی صاحب جواب کیا دیتے ہیں, رونے لگے. ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا. وہ پوچھتی ہے مفتی صاحب میں غریب علاقے کی رہنے والی ہوں, جی فرمائیے کیا ہوا. مفتی صاحب اگر مجھے سحری اور افطاری میں کچھ نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا. مفتی صاحب رونے لگے, امامے کے کونے سے آنسو صاف کرنے لگے. وہ دوبارہ پوچھتی ہے مفتی صاحب اگر مجھے سحری اور افطاری میں کھانے پینے کو کچھ نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا. آج ہم تو افطاری میں ایسے لگے رہتے ہیں کہ رکعتیں چلی جاتی ہے, اذان کا جواب دینا تک یاد نہیں رہتا, اذان کے بعد کی دعا یاد نہیں رہتی ہے, اور افطاری سے پہلے 10 منٹ دعا کرنا. پورا دن روزہ رکھا ہے اور اللہ سے کچھ مانگتا ہی نہیں ہے. وہ قبولیت کا وقت ہے. مائیں بہنیں بھی اذان تک سموسے بناتی رہتی ہے, ابھی روتی تو پورا سال مسکراتی, لیکن افطاری سے پہلے مانگتی نہیں ہے. اللہ ہمیں افطاری سے پہلے 15 منٹ پورے گھر والوں کو دعا کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے, آپ کا شکر ہے. دنیا میں بہت لوگ پریشان ہیں. ابھی کوکن
دیوبند گیا تھا سالانہ جلسے میں, تو 3 بچوں کا قرآن ختم ہوا تھا. کہا کہ بھائی مولانا آئے گجرات سے, ان کے ہاتھ سے انعام دیا جائے گا. 2 بچے آئے, 1 بچی آئی, 2 بچی کو انعام دیا. وہ بہت خوش ہو گئے, ان کے ابو کو سال پہنائی, ان کا اکرام کیا. پھر وہ بچی آئی تو اس کو بھی میں نے انعام دیا. تو وہ تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا, یہ بچی کیوں رو رہی ہے, آج تو خوشی کا دن ہے, قرآن ختم ہوا ہے. اتنے میں مائک پہ اس کے استاد بھی رونے لگے. مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا. میں نے مجمع کی طرف دیکھا تو پورا مجمع رونے لگا. میں نے پوچھا کہ بھائی یہ لڑکی رو رہی ہے, استاد رو رہے ہیں, مجمع رو رہا ہے. مولانا اس کے امی بھی نہیں, اس کے ابو بھی نہیں. آپ نے سب کے ابو کو بلا کے ان کو شال پہنائی نا, اس کے ابو نہیں ہے. اور یہ کوکن کی ایسی لڑکی ہے کہ اس کے گھر میں صرف اس کی دادی اور یہ رہتے ہیں, دادی یا نانی اور یہ رہتے ہیں, اور چاچا نہیں, ماما نہیں, کوئی گھر میں. صرف ایک بھائی ہے, وہ بھی مدرسے میں. تو آپ سب اس کے سب کے ابو کا اکرام کر رہے تھے نا, اس کو اپنے ابو کی یاد آ گئی. میرا کہہ لینا بھی بہت آسان ہے, آپ کا سن لینا بھی بہت آسان ہے. کتنے اس میں بھی ایسے ہوں گے, کسی کے ابو نہیں, کسی کی اما نہیں. ماں باپ کی خلا کوئی بھر سکتا ہے کیا؟ افطاری کے دسترخوان پہ ایک مائی تو ہوتی ہے جو کہتی ہے بیٹا یہ بھی کھا لے, یہ بھی کھا لے, یہ بھی کھا لے. امی میں کھا لوں گا نا بیٹا, یہ بھی کھا لے, یہ بھی کھا لے. امی کے بعد کوئی کہتا ہے کیا؟ ماں کو کہے امی رات میں میرا سر درد کرتا ہے, پوری رات سوتی نہیں ہے. اور کسی اور کو کہنے جائے سر درد کرتا ہے, آگے سے جواب ملتا ہے ابھی سو جاؤ, صبح میڈیکل سے دوائی لے لو. اللہ اللہ اللہ, جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ, جن کے ہیں ان کو قدردانی کی توفیق عطا فرما. ایک محبت کی نظر ہم تمام پہ ڈال دے. اللہ ہماری اصلاح فرما, تربیت فرما, چھوٹا بن کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پورے مجمع کو بار بار 4 مہینے کے لیے اندرون بیرون کے لیے قبول فرما, گشتوں کے لیے, ملاقاتوں کے لیے قبول فرما, مسجد اور جماعت میں بیٹھنے کے لیے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سارے حضرات کے لیے چائے کا انتظام کیا ہے, سب چائے پی کے جائیں. چائے پینے کی دعا یہ ہے, چائے پینے سے پہلے بسم اللہ اور پینے کے بعد الحمدللہ. اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ, مکتب کے بچوں کو بھی سکھاؤ.